الصلاۃ والسلام نے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے لأبیہ، اپنے باپ کے لیے، وقومہ، اور اپنی قوم کے لیے، اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بیزار ہوں، مما تعبدون، جن کی تم ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے لأبیہ، اپنے باپ کے لیے، وقومہ، اور اپنی قوم کو، یہ بڑی جرأت ہے، یہ بڑی جرأت ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہی ہے، غیر اللہ کی پوجا کر رہی ہے، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اپنے باپ کو کہا اور اپنی قوم کو ڈنکے کی چوٹ کہا کہ اننی، کہ بے شک میں، براء، بیزار ہوں، میں بری ہوں، مما، اس چیز سے، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے۔ پورے قوم کو جھنجھوڑ دیا، باپ کو، قوم کو، قبیلے کو، حکومت کو، جو سب کے پجاری تھے، سب کے سامنے یہ بات کہنی چھوٹی بات ہے؟ کہو ذرا، بتا کے کہو ذرا، کرو شرک کے گڑھ میں بعد جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو، درباروں کی پوجا ہوتی ہو، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے میلے ٹھیلوں میں یہ بات کرو کہ یہ تمہارے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ نظریں، نیازیں، یہ غیر اللہ کی سب حرام، کرو، بات کر سکتے ہو؟ مولویوں کو ممبر ملے ہوئے ہیں، وہ ممبروں میں بیٹھے کر رہے ہیں اپنوں میں، تو وہ تبلیغ جو رسول اللہ نے کی، جو ابراہیم خلیل اللہ نے کی، جو حضرت نوح نے کی، ایسی تبلیغ کہ کفر کے گڑھ میں، شرک میں، اڈوں میں جا کے یہ تبلیغ کرنی، پوری قوم کو جھنجھوڑا، میں اس سے بیزار ہوں، یہ میرے کچھ نہیں لگتے جن کی تم پوجا کرو، وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، وہ ستارے ہیں، وہ بت ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ درخت ہے، وہ ذرات ہے، وہ مٹی، کچھ بھی ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور یہ کتنی بڑی جرأت ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائی نہ ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم ایک امت تھا، ساری امت کو اکٹھا کیا جائے اگر تو ایسا بھی ایمان نہ بن سکے امت کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان۔ اور سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ الا الذی، مگر وہ ذات، الا الذی، مگر وہ ذات، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، زمین کو، آسمان کو، ذرات کو، درخت کو، حیوانات کو، جمادات کو، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو حضرت ابراہیم دعوت دے، الا الذی، مگر وہ ذات، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، بس بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی مجھے راستے پر چلائے گا، سیدھے سیہدین، ان قریب وہ سیدھا راستہ دے گا، ان قریب وہ آئی سمجھ کچھ؟ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی، وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور رکھ دیا، کر دیا اس بات کو باقی، فی عَقِبِهِ، اپنی اولاد میں، ذریت میں، پیچھے آنے والوں کے لیے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں، اولاد میں، پیچھے آنے والوں کے لیے رکھ دی۔ کیڑی بات؟ اور کون سی بات ہے؟ اور یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ووصی بہا ابراہیم بنی و یعقوب، وصیت کی ابراہیم نے کس کو؟ حضرت یعقوب کو، ٹھیک ہے نہیں؟ کس بات کی؟
الہ واحدہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہی وہ کلمہ وجعل کلمہ وجہ جعلہ، اور کر دیا اس کو، رکھ دیا اس کو، کلمتاً، اس بات کو، اس کلمے کو، باقیتاً، باقی، فی عقبہ، اپنی اولاد میں، ذریت میں، پیچھے آنے والوں کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئے، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، بلکہ فائدہ دیا میں نے ان کو اور ان کے ہؤلاء، ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادوں کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ بل متعت ہؤلاء، بلکہ فائدہ دیا میں نے ان کو، وآباء، ان کے باپ دادوں کو، ان کو بھی فائدہ دیا اور ان کے باپ دادوں کو بھی فائدہ، حتیٰ جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس، ورسول مبین، اور مبین، رسول مبین، واضح رسول، ہر چیز کو رسول کھول کھول کر بیان کرنے والا، ایک ایک چیز کو بیان کرنے والا، ایک ایک مسئلے کو بتلانے والا، رسول مبین، واضح رسول، مسائل کو بیان کرنے والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، جب آیا ان کے پاس، قالوا، کہا انہوں نے، ھذا سحر، یہ جادو، انہوں نے کیا کہا؟ حق آیا، اللہ کے نبی آئے، وحی آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جادو ہے، یہ مکے والوں نے کہا یہ سحر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وقالوا، اور کہا انہیں، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، اور قالوا، اور انہوں نے کہا مکے والے، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، یہ مکے والے مشرک کہتے تھے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، ایسے آدمی پر، من قریتین عظیم، ایک بڑی بستی، عظیم بستیوں میں سے کسی ایک آدمی پر۔ یہ دو بستیاں ایڈیاں بڑیاں، مکے والی تے طائف والی، یہ جڑواں سی ہیں جی، سمجھ لو جو میں پنڈی تے اسلام آباد، جو میں پنڈی جڑواں، یہ بستیاں 70 کلومیٹر مکے تو، ٹھیک ہے، تے طائف دا علاقہ بڑا زرخیز، بڑے باغات ہے، تے مکے والیاں دی جائیداداں اتھے بہت سی، طائف دے اندر مکے والیاں دی پراپرٹیاں، جائیداداں، باغات، ولید بن مغیرہ جڑا بڑا سردار سی انہاں ساریاں دا، مکے دے اندر دی بڑی جائیداد سی، طائف دے اندر، تے سر کٹ دا بندہ سی ولید بن مغیرہ، ادھروں طائف دے اندر عبد یلیل، مسعود، یہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے چوری سی، کان ٹوٹے سی بڑے بڑے، تو وہ کہنے لگے اے دونوں بستیاں بڑیاں بستیاں دے وچوں کہ کوئی بندہ نہیں لبا وڈا کہ جے دے اتے نازل ہوندا قرآن، تے صرف یتیم بچے دے اتے قرآن آنا سی، عبداللہ دے بیٹے یتیم دے اتے، ایسی انہوں دا مقصد، یہ وہ کہتے تھے۔ قالوا، اور کہا انہوں نے، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، ایسے آدمی پر، من القریتین عظیم، جو دو بڑی بستیوں میں سے کوئی بڑا آدمی۔ اللہ فرماتے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی؟ اور نبوت سے بڑھ کے رحمت کوئی ہے؟ رسالت سے بڑھ کے کوئی رحمت ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کر، ان کو پتا ہے کہ کس پر قرآن نازل ہونا، کہ اللہ کو پتا ہے؟
اللہ کو پتہ اہم کیا وہ یقسمون وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا تیرے رب کی رحمت کو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اور ہم نے تقسیم کر دی ان کے درمیان معیشت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں معیشت سے دنیا کی زندگی کا تقسیم کیتی ہے کوئی مالدار تو گھٹ مالدار کوئی قلعے والا کوئی دو والا کوئی 10 والا کوئی 100 والا کوئی 50 والا کیوں ہے کسی دی ایک فیکٹری کسی دی 2 فیکٹری ہے کیوں ہے کسی کو سائیکل کسی کو کھوتی کسی کو گڈی کسی کو کچھ یہ اللہ کی تقسیم ہے نحن معیشتہم کسی دا 1000 من 1500 من 200 من 1000 15 2 2.5 من کنک پونجی آندی کہ نہیں آندی کہ نہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے کیا کہ نہیں ہاں کیتا کہ نہیں سارے ایک جنت نہیں تو ہم نے تقسیم کیا تو پھر اللہ نے ورفعنا بعضهم فوق بعض اور بلند کیا ہم نے بعض کو بعض پر ہم نے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دے دی بلند کر دیا کسی دا 100 قلعہ دے کسی دی 1 کنال کیوں ہے تے 100 قلعے والے نے وہ کنال بھی نہیں پاؤندی ہو دی تو میں بھی میرے دل کرے تے نال لائے لگ دی جو مینوں کیوں بولدا نہیں نہ پاؤندی جویں حسین سلیمان دے کول کیس گیا بے اے دے کول 99 بکریاں تے میرے کول ایک کہتے ایک کہندا بھی مینوں چا دے کدوں رج ہوندا نہیں نہ رج ہوندا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ورفعنا بعضهم فوق بعض ہم نے تقسیم بلند کر دیا ہے بعض ان کے کو بعض پر سخرین بطور خدمت بطور جی اسی سارے ایکو جے کیتے ہوندے سارے 100 قلعے والے تے تواڈے کو کم آوندا ایمانی قرآنی دسی جے سارے مل آنر ہوندے تواڈے کو کم آوندا جے سارے کمپنی والے ہوندے تواڈے کو کم آوندا جے سارے شیخ ہوندے ارباں پتی تے تواڈے کو کم کردا تانوں کو اتھڑی لبدا تانوں کو مسلی لبدا تانوں کو نوکر لبدا تانوں کو کانی کرنا واسطے لبدا تانوں کو گو کرنا واسطے لبدا تانوں کو بکریاں چراؤن واسطے لبدا جس سارے نوں 100 قلعہ دے دیندے 1000 ایکڑ دے دیندے سب نو برابر رکھ دے سب دے بینک بیلنس برابر کر دے تو پھر کوئی لبنا سے تانوں کام واسطے تو جو اللہ تقسیم کیا جو اللہ نے بڑی پرفیکٹ اللہ نے تقسیم کیا جو اللہ نے تیرا دنیا کا نظام چلتا رہے تیرا دنیا کا نظام تو اس واسطے بھائی مزدور نو ماڑے نو کمی نہ سمجھیا کرو یہ تواڈے کم آوندے ہے انہاں دی عزت کریا کرو مزدور دی تواڈے کم آوندے آ تے دبکے نہ ماریا کر تیری بہن کی کیتا جوے تے لے کے شام تک کیوں ہے منہ ڈنگا کر کے کرنے کہ نہیں کر رہے اسی سویر تو لگ کے شام تک مندل ایس گرمی دے وچ کام کر کے آ کے نا ادا لا کے بیٹھا ہی افران کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر ورحمت ربک اور تیرے رب کی جو رحمت ہے خیر مما یجمعون وہ بہت ہی بہتر ہے جو تم جمع کر رہے تہاڈا مال شال کٹھا کر دے پے ہو نا جنہ تیرے رب دی رحمت ہی وہ تیری رب دی رحمت تواڈی مال نالوں کٹھا کرنے والا بینک بال یہ بہتر ہے تیرے رب کی جو رحمت ہے بہتر اے اقبال خان اکھاں کھلنیاں دن قیامت ہوں نہیں ہو پاویں 7 لاکھ قرآن گھول کے تواڈے اندر پا دیا اپنے اندر پا لواں نہیں سمجھ آونی کیوں مادہ پرستی نے اتھوں تک سانو تن کے رکھ دیتا اس ہوس نے یہ سمجھ ادو نہ ہونی یہ مجھے اسرائیل سامنے آنا یا جدن قبر چ پینا یا اتنے اللہ دے سامنے پیش ہونا کہ جو اللہ کہہ رہا سی ہے کی سی یہ ہم ہی اللہ مسئلے بیان کر رہے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور تیرے رب کی جو رحمت ہے جو تم جمع کر رہے ہو خزانے یہ اس سے بہتر ہے اس سے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا لوگوں کا امتوں واحدہ کے لوگ ایک طرح کے بن جائیں گے، ایک ہی امت بن جائیں گے، ایک طرح دے پکے کافر پیڑے کافر مشرک بے ایمان نہ بن جان، اللہ فرماتے ہیں میں یہ خدشہ نہ ہوتا، یہ خدشہ کہ لوگ ایک طرح کے بے ایمان کافر مشرک بن جائیں گے، تو ہم کیا کرتے لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، ہم کر دیتے ان کے لیے جو رحمان سے کفر کرتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے کر کیا کیتے لَبَيُوتُهُمْ سُقُفًا، اور ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو من فضة چاندی کی بنا دیتے، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی چھتیں ہوتی ہیں ان کی، ہاں ان کافروں کے گھروں کے چھتیں جو ہوتی وہ کس کی ہوتی؟ چاندی کی ہوتی، وَمَعَارِجَ، اور ان کے زینے ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، وہ چھت پر چڑھنے کے لیے ان کے جو سیڑھیاں وہ زینے وہ بھی چاندی کے ہوتے، وہ بھی اتھے ہی بس نہیں، اللہ کہنے والا علیہا یظہرون، جس پر یہ چڑھتے ہیں، جس پر یہ چڑھتے ہیں، والے بیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، اور ان کے گھروں کے دروازے، اور ان کے دروازے وسررا علیہا، اور ان کے تخت تکیے، ان کے تخت ان کے یتکئون، جن پر یہ ٹیک لگاتے ہیں، تکیاں دے نرانج کر پیچھے نہیں ہوندے بھائی کہ نہیں، یتکئون ٹیک لگا کے بیٹھا، یتکی ٹیک لگانا پیچھے تکیے کے ساتھ کے تختوں کے ساتھ، اسے کیا کہتے ہیں؟ یتکئون، تو یہ لگا وسررا، اور ان کے تکیے تخت ان کے علیہ جس پر یتکئون وہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، یہ سونے کے ہوتے دروازے ان کے، اللہ کہتے ہیں اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ سارے ایک ہی طرح کو ہو جائیں گے، تو ہر کافر کے گھر کو ہم سونے کی چھت، سونے کے دروازے، چاندی کے زینے بنا دیتے، ڈر صرف یہ تھا کہ یہ مسلمان چند ہے نا، انہوں نے دلان چ بھی پانی منہ کڈ کڈ کے ہائے وہ گھر سونے دا، اسی تے گوانڈی دے گھر ٹائل نہیں لگی ویکھدے، کیوں ہے انہیں پتھر لا لیا ٹائل میں بھی لاؤنا، میں اسی بھی لا، وہ کیڑا شریکا نے پتھر لا لیا تے اسی بھی آ تے ساڈیاں سوچاں ہے، دین دے ٹھیکیدار اسی، انہیں آ کر لیا تو میں یہ نہیں کیتا، کیوں بولدا نہیں، او دا منڈا ٹر گیا تو میرا نہیں گیا نا، سب تو وڈی اج کل آ تکلیف ہی، انہاں دی دکھتی رکھ دوں پھڑ کے ویکھ لو، سب تو وڈی تکلیف ہے جب او دا منڈا ٹر گیا تو میرا، او دا بھرا چلے گا تو میرا، اندروں پھوڑ کے ویکھ لو، اے جے سب تو وڈی تکلیف، تو اللہ کہتے ہیں اگر میں ڈرنا نہ ہوندا تے انہاں کافراں دیاں چھتاں چاندی دیاں، انہاں دی ہر شے چاندی دی، انہاں دے دروازے سونے دے، انہاں دے تکیے سونے دے اسی بنا دیندے، تے ڈر صرف اے سی کہ جڑے چھوٹے موٹے ایماندار بھی بھج کے نا ٹر پین بھی آئے ہوئے سونا، آئے ہوئے نہیں بھج کے نہیں پینا سی اسی، بھائی او دے سونے دیو سیڑھیاں، سونے دے دروازے، کیوں اقبال انجی کہنا سی کھلونا سی اسی، مڑ اللہ کہندی اسے گل دا خدشہ سی، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھر سارے سونے اور چاندی کے بنا دیتے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا فائدہ ہے، کس کا فائدہ ہے؟ دنیا کا فائدہ، دنیا والآخرہ، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں للمتقین، متقین کے لیے، آخرت کس کے لیے؟ اللہ ان میں سے کرے، اللہ ان میں سے کرے، اللہ ان میں سے کرے، وَخَيْرٌ وَعِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور خیر جو ہے تیرے رب کے ہاں کہاں کسے؟ للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وآخر